آنے والی قسط میں کون کون شہید ہونے جا رہا ہے، شاہین شاہ کیا کرنے والا ہے، آفجی سردار کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا، فلاویوس بورسا میں واپس کیسے جائے گا، اورحان سردار کے نئے دوستوں کے آنے کا فائدہ ہوگا یا نقصان۔ شاہین شاہ کے بیٹے ییت نے فاطمہ اور فلاویوس کو اکٹھے دیکھ لیا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ تاریخی کردار دروسون کا کردار کیسا رہے گا اور اورحان غازی کا دایاں بازو کیسے بنے گا؟ یہ اور اس طرح کے مزید کئی سارے موضوعات پر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات شروع کرتے ہیں کورلوش عثمان کے ایک اور کردار کی، کورلوش اورحان میں آمد کی خبر سے، اور یہ کردار ہے سولگور آغا کا۔ سولگور آغا کو آپ کئی بار کورلوش عثمان میں عثمان غازی کے ساتھ مل کر لڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اور اب ان کی ایک تصویر لیک ہو کر سامنے آئی ہے جس میں یہ قبیلے میں نظر آ رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ سولگور آغا کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر خوب مذاق چل رہا ہے کہ عثمان غازی تو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں جبکہ سولگور آغا پہلے سے بھی زیادہ جوان ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابوں کی جو ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو کے شروع میں رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آنے والی قسط تاخیر سے نہیں آنے والی بلکہ اپنے وقت پر آئے گی، اور چونکہ کہانی میں کافی کچھ تبدیل ہو رہا ہے تو اسی لیے نئے مناظر کی شوٹنگ میں وقت لگ رہا ہے، اور اسی لیے ٹریلر وقت پر تیار نہیں ہو پا رہا، اور پچھلے ہفتے کی طرح اس بار بھی یہ ٹریلر آج کل میں آ ہی جائے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کی کہانی کی کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے گزشتہ قسط میں دیکھا کہ کہانی کافی حد تک بدل چکی ہے اور نئے واقعات ایک کے بعد ایک کر کے پیش کیے جا رہے ہیں اور پرانے واقعات کو ختم کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب آنے والی قسط میں کہانی مزید زبردست اور بہترین ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دکھ، درد اور تکلیف کا بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوگا، تو اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے کہ گزشتہ قسط میں اورحان اور علاؤالدین کی مشترکہ منصوبہ بندی سے دشمن چاروں شانوں جیت ہوا ہے، یعنی اسے زبردست قسم کی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور قسط کا اختتام ہنسی خوشی ہوا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آنے والی قسط میں دشمنوں کا پلٹ کر وار کرنا طے ہے، اور یہ وار بڑا ہی خطرناک ہوگا اور بڑا ہی شاندار قسم کا بھی ہوگا، اور اسی لیے آنے والی قسط میں عثمان غازی کے کیمپ میں نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا اور شہادتیں ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، اور اس حوالے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ زیر کوتاہی اور بحران سمیت باقی عثمان غازی کے سپاہیوں میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ قسط میں اورحان غازی کے نئے سپاہی بھی شامل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی اب جگہ بنانی ہوگی، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ گزشتہ کہانی میں سے کچھ لوگوں کو نکال باہر کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ خلیل جاندالی کی فیملی یعنی بیٹے کی آمد بھی ہونے والی ہے، چونکہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی سکڑنے کی بجائے پھیل رہی ہے، اور اس پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے کہ پرانی کہانیاں ایک طرف لگائی جائیں اور ان کا خاتمہ کیا جائے، اور نئے آنے والوں کے لیے جگہ اور وقت پیدا کیا جائے، اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی قسط دکھ اور غم سے بھرپور ہوگی۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ علاؤالدین نے شاہین شاہ کو عہدے سے معزول کر دیا، اور قسط کے آخر میں آپ نے پھر یہ دیکھا کہ عثمان غازی خود چھاؤنی پہنچ چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب فوج کی سربراہی وہ خود سنبھالیں گے یا پھر اورحان کے حوالے کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں چونکہ شاہین شاہ اور اس کی فیملی کو زبردست قسم کی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور خوب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ لوگ سانپ کی طرح اب پلٹ کر وار کریں گے، اور یہ وار غداری کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ شاہین شاہ سردار عثمان غازی سے غداری کر سکتا ہے اور دیدار خاتون قبیلے میں مالہون اور اس کی بہوؤں کے خلاف محاذ کھڑا کر سکتی ہیں، جبکہ ییت سردار جب یہ دیکھے گا کہ فاطمہ خاتون اس کے ہاتھ نہیں آ رہی اور اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی، تو وہ فاطمہ خاتون کے خلاف باتیں مشہور کرے گا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر وغیرہ چل رہا ہے، اور چونکہ شاہین شاہ سردار اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اب آفجی سردار بھی موجود ہے، تو یہ بھی ان کے دم بدم ہم قدم ہوگا اور عثمان غازی اور اس کے گھرانے کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔
کیونکہ اب اس کی بیٹی بھی علاؤالدین سے بیاہ ہی نہیں جائے گی، اور طاقتور ہونے کا جو اس کا خواب تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا اتنی بڑی شکست کے بعد اس کے سامنے غداری کے سوا کوئی راستہ رہ ہی نہیں جاتا، اور وہ اسی راستے پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف فلاویوس باہر رہ گیا ہے اور ساروس اندر رہ گیا ہے، اور بورسا کے اندر جانے والی ٹنل تباہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب فلاویوس مکمل طور پر تیمور تاش کے قبضے میں ہے، اور یہ دونوں مل کر اورحان غازی اور عثمانی فوج کے خلاف بہترین قسم کی چالیں چلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں، جبکہ اندر سے غدار تو ان کا ساتھ دیں گے ہی، اور اسی وجہ سے یعنی ان کے اتحاد کی وجہ سے ہی عثمان غازی اور ان کی فوج کو کئی سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور ان نقصانات میں شہادتیں بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہی ہے۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں دروسون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دروسون کی شخصیت ہیرو ٹائپ ثابت ہوئی ہے، اور وہ اورحان غازی کا ایک سپاہی بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی وہ ویلن یا پھر غدار نہیں نظر آ رہا، جبکہ اس سے پچھلی قسط میں اسے اپنے بھائی اور چچا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دروسون کون ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کولش عثمان میں جو قراسی سردار نظر آتے رہے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، اور اس وقت قراسی ریاست پر حکمرانی دروسون کے بڑے بھائی کی ہے۔ اور جیسا کہ دروسون نے اورحان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ منگولوں کی ماتحتی سے تنگ آ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی غلط فیصلے کر رہا ہے، اور تاریخ میں بھی یہی چیز مذکور ہے کہ قراسی سردار کی موت کے بعد دروسون کے بڑے بھائی نے حکمرانی سنبھالی، مگر اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ریاست کے جو ارکان تھے وہ اس سے ناراض ہوئے، اور جب اس نے ان کی بات بھی نہیں مانی تو ان ارکان نے دروسون کو تیار کیا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو اور اپنے بڑے بھائی کو تخت سے اتارے اور خود تخت نشین ہو، تاکہ وہ ریاست سنبھال سکے۔ اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دروسون نے اپنے بھائی کے خلاف اورحان غازی سے مدد لی تھی، اور پھر وہ تخت نشین ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اورحان غازی کا دایاں بازو بن گیا تھا۔ اور جب اورحان غازی نے بورسا کا محاصرہ کیا تھا تو سمندر کی جانب سے دروسون قراسی نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا، اور سمندر کی جانب سے بورسا کا محاصرہ کیا تھا، اور زمین کی طرف سے اورحان غازی نے یہ کام کیا تھا۔ تو اب آگے کی کہانی بھی کچھ اسی رخ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہی ہے۔ اگر ڈرامے میں دیکھا جائے تو کہانی بظاہر اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح دروسون اور حلیمہ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یا بعد میں دروسون کو اورحان اس کا تخت بھی واپس دلا دے گا۔